میں نہیں جانے دوں گا. میں نہیں جانے. ان کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں لوگوں غریب کے لیے. آپ نے جگہ جانا ہے اپنی کوٹریوں میں گھروں میں. انہوں نے بیچارے نے غریب نے دھکے. ایک بہن بھائی کی رہائی کے لیے پہلے عدالتوں کا سہارا لیتی رہی, عدالتوں کی جانب دیکھتی رہی کہ شاید عدالتوں کی جانب سے ریلیف مل سکے, لیکن عدالتوں میں ان کا کیس سننا تو درکنار, ان کو ایون کے عدالتی احکامات ملاقات کے لیے بھی چاہے ہوں, ان کی بھی پاسداری جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں کی جا رہی اور عدالتی احکامات کو بھی ردی کی ٹوکری سمجھا جا رہا ہے, خاص طور پر اڈیالہ کے جو پولیس اہلکاران ہیں ان کی جانب سے, اور پھر پارٹی کے اپنے رہنما جب ان کو نظر آیا کہ بریسٹر سیف جیسے, بریسٹر گوہر جیسے, علی امین گنڈا پور جیسے نگینے ان کے پاس پارٹی میں موجود ہیں, تو اس کے بعد اس بہن کو خود اپنے بھائی کی رہائی کے لیے علم بلند کرنا پڑا. وہ بہن اب اس وقت شہر شہر جا رہی ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے, بیسیکلی ایک تحریک, بھرپور تحریک چلانے کے لیے تیاریاں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں, جس کا آغاز انہوں نے پہلے کے پی کے سے کیا اور آج وہ بہن میاں والی تک پہنچ گئی. میاں والی یعنی کہ پنجاب, اور پنجاب وہ جگہ ہے جہاں پر ایک خاتون وزیر اعلیٰ ضرور ہیں لیکن اس کے نزدیک کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. خواتین کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے, خواتین ایون کہ یاسمین راشدہ جو کہ کینسر کی مریض ہیں وہ بھی اس وقت جیل میں ان کی قید میں ہے, اور خواتین کو ان کی جو پولیس ہے, پنجاب پولیس, ان کی جانب سے گھسیٹا تک جاتا ہے. ایون کہ اب تو یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ جو ریڈی بان ہے, ریڈی بانوں کو بھی گھسیٹنے کے لیے ایک فورس بنائی گئی اور اس فورس سے بھرپور کردار بھی جو ہے وہ ادا کروایا جا رہا ہے. تو اس صوبے میں آج پہنچی, اس شہر, اپنے بھائی کے شہر یا اپنے شہر میاں والی میں وہ پہنچی. میاں والی پہنچنے کے بعد لوگوں کا جمع غفیر تھا جو کہ اس بہن یعنی کہ علیمہ خان کے گرد جمع ہو گیا. عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی شروع ہو گئی, اور اس چیز سے چڑ ہے خاص طور پر پنجاب کے وفاق کے حکمرانوں کو, اور یہی کچھ ہونا تھا کہ وہاں پر ایز یوزول وہاں پر پولیس بھی, پنجاب پولیس جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئی. ڈنڈے بھی ان کی جانب سے برسائے گئے, گرفتاریاں بھی کچھ ان کی جانب سے کی گئی, کارکنان کبھی چھپتے تو کبھی بھاگتے, اسی طرح کے جو ہے آنکھ مچولی کا سا ماحول میاں والی میں دیکھا گیا. لیکن وہاں پر ڈی ایس پی صاحب سامنے آئے, اور ڈی ایس پی صاحب نے, علیمہ خان چونکہ باہر تھی تو انہوں نے ان سے دو بدو جو ہے گفتگو کی, اور گفتگو میں واضح طور پر انہیں سنا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں علیمہ خان کو کہ آپ یہاں سے چلی جائیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں. یعنی کہ ایک دھمکی امیز ان کی جانب سے لہجہ اپنایا گیا. صرف بات ان کی گرفتاری تک نہیں رکی, بلکہ اس پولیس کے ڈی ایس پی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے تو بعد میں یہاں سے چلے جانا ہے, لیکن مشکلات ہوں گی ان کارکنان کے لیے جو کہ یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے یا جو کہ یہاں پر آپ کا والیانہ استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے خلاف مشکلات کیسے ہونی ہے؟ ان کے خلاف مشکلات ہوں گی کہ علیمہ خان کو تو جانے دیا جائے گا, لیکن اس کے بعد وہاں پر جتنے بھی کارکنان ہوں گے, سی سی ٹی وی فوٹیجز یا جس طرح سے میڈیا وہاں پر کوریج کر رہا ہے, اس کوریج کے ذریعے سے, یا وہاں پر ایون کہ کوئی بھی جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں گے اس حلقے میں, اس علاقے میں, ان تمام کے تمام کو گرفتار کیا جائے گا, مختلف مقدمات میں ان کو نامزد کیا جائے گا. تو مقدمات پھر وہ جھیلتے رہیں گے, اور پھر اس طرح سے ایک لمبا پروسیس جو ہے انہیں برداشت کرنا پڑے گا. ان میں نوجوانوں کی بھی خاصی تعداد ہوگی, کچھ پڑھ رہے ہوں گے تو کچھ کے دیگر جو ہے وہ خواب سے جائے پھر رہے ہوں گے, سرکاری نوکری کے خواب سے جائے پھر رہے ہوں گے, لیکن جب تک وہ ایکوٹل جو ہے وہ بری نہیں ہو جاتے اس مقدمے سے, تب تک اسی طرح سے کچہری کے چکر لگاتے رہیں گے اور معاملات اسی طرح سے الجھتے رہیں گے. تو اسی حوالے سے ڈی ایس پی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ تو چلی جائیں گی, کہ یہ جو یہاں پر آئے ہیں احتجاج کرنے والے, ان کے لیے بعد میں مشکلات کھڑی ہوں گی. اچھا, انہوں نے تو مستقبل کی بات کی, لیکن ابھی بھی معلوم ہے تقریباً سب کو کہ علیمہ خان کے جانے کے بعد ان تمام کے خلاف کارروائی ہونی ہی ہونی ہے. اور یہاں پر دیکھا جائے تو اس جبر یا اس طرح ڈی ایس پی نے جو الفاظ استعمال کیے, ان میں میرے خیال میں اس کی بھی قصور نہیں ہے. ڈی ایس پی بھی جواب دہ ہے, اور ان کو بھی احکامات اوپر سے آتے ہیں, اور اوپر سے احکامات کا مطلب ہے کہ ڈی ایس پی سے لے کر کانسٹیبل تک سب کے سب نے یس سر کرنا ہے, اور نو کا ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. انہیں کہا جائے گا گرفتاریاں تو انہوں نے کرنا ہے یس سر گرفتاریاں. انہیں کہا گیا کہ یہاں پر علیمہ خان آ رہی ہیں, ان کو ڈیل کرنا ہے سختی سے, جس طرح بھی, انہوں نے کہا یس سر یہ بھی کر دیں گے, اور یہی کچھ پھر بعد میں دیکھا گیا. لیکن پھر بھی بہرحال ڈی ایس پی کی جانب سے یہ اعتراف آپ کہیں جو مرضی کہیں, لیکن اس نے حقیقت بیان کی ہے کہ وہ بھی مجبور ہیں, اوپر سے جو ان کو آرڈرز ملتے ہیں انہیں ان آرڈرز کو اوبے کرنا پڑتا ہے, وگرنہ ان کی جو ڈپٹی جو ہے ان کی, یا تو ان کو معطل کر دیا جاتا ہے یا پھر ایسے دور دراز علاقوں میں گھروں سے دور بھیج دیا جاتا ہے کہ جہاں بیچارے ان کے جو ہے یوں سمجھ لیں کہ مشکلات ان کے لیے بڑھ جاتی ہیں.
تو اسی وجہ سے واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا علیمہ خان کو آپ یہاں سے جائیں گی تب بھی ان کے لیے مشکلات ہیں، اور آپ اگر یہاں پر مزید یہاں پر رکی تو آپ کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اکثر لوگ اس سے جوڑتے ہیں کہ علیمہ خان چونکہ بھائی کے لیے نکلی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹرول کرنا چاہتی ہوں پوری پارٹی کو۔ متعدد مرتبہ علیمہ خان سے یہ سوال ہو چکے ہیں اور متعدد مرتبہ انہوں نے ہر بار یہی انہوں نے جواب دیا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صرف ایک بات کہتی ہیں کہ میرا بھائی جیل میں ہے اور پچھلے کافی عرصے سے قید تنہائی وہ گزار رہا ہے، میں صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے نکلی ہوں، میں اپنے بھائی کے بنیادی سہولیات کے لیے نکلی ہوں کہ جو اسے وہاں پر مہیا نہیں کی جا رہی، میں صرف اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوں۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ کلثوم نواز کو دیکھتے ہیں تو کلثوم نواز بھی کبھی نواز شریف کے لیے اپنے شوہر کے لیے باہر نکلی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جناح انہوں نے بھی باقاعدہ سے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف باہر نکلی، الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا۔ تو یہ تاریخ ہمیں ایسے حوالے کافی سارے ملتے ہیں تاریخ میں، تو یہ کوئی نئی نویلی بات نہیں ہے۔ علیمہ خان بھی اگر نکلی ہیں، لیکن ایک چیز یہاں پر دیکھنی ہے کہ پارٹی کے ورکرز وہ اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں علیمہ خان کو اور بڑی رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں، اور اگر یہ دائرہ کار اس کا مزید وسیع ہوا تو پھر جس طرح سے محسن نقوی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے کہ کاکروچ سے نکل آئے۔